کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے صرف عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون اور بے قرار رکھتے ہیں۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ رب العزت تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پہ یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ رب العزت کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ اسی کا لیتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ اور یاد رکھو، تمہارے صبر کے آخری مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیے اور سلامت رہیے۔